اور وسائل و ذرائع اخبار ریڈیو ٹیلی ویژن یہ سب ایسی ایجادیں ہوتی رہیں کہ قریب قریب معلوم ہوتا کہ سب ایک متحد سے ہو گئے ساری دنیا میں. اب وہ سب کے اثرات دوسرے قوموں کی حالات زندگی وہ سب ایک دوسرے سے مخلوط ہوتے گئے کہ اس کا لاجہنر سے معلوم ہونے لگا. انگریزوں کی غلامی سے جب آزادی ہوئی اور اطمینان کا سانس ملا مسلمانوں کو، پاکستان وجود میں آیا. بڑے جانے کتنے بڑے حوصلے تھے کہ یہ ہوگا اسلامی شعار ہوں گے، اسلامی شعور ہوگا، اسلامی مسلط ہوگی، اسلام زندہ ہوگا، ہماری آئندہ نسلیں مسلمان رہیں گی. اس کے تحفظ کے لیے ہو گیا. میں اس لیے یہ سب حادثہ آپ سب جانتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قدر ہلچل رہی اس 30-32 سال کے اندر، حکومتیں ایسی قلابازیاں کھاتی رہی، ایسے خزرت لوگ آتے رہے، دنیا دار بجائے اس کے تعمیری کام کرتے انہوں نے تخریبی کام، دل کھول کے تخریبی کام کیے. اب وہ تمام شرائط کر گئی، آزادی ہو گئی، قید و بند ٹوٹ گئے، لاقانونیت رواج پا گئی، بے شرمی بے حیائی جو کچھ بھی ہو سکتا تھا قید و بند جب ٹوٹے پھر نہ اسلام رہا، نہ اسلام کے حدود رہے، نہ اسلام کی وہی غلامانہ ذہنیت سے تعلیم گاہیں رہیں، اسی غلامانہ ذہنیت سے دفاتر رہے، عدالتیں رہیں، تجارت گاہیں رہیں. جو غلامی کے زمانے میں کرتے تھے وہ زمانے میں بھی کرتے تھے، کوئی فرق نہیں، بلکہ اور آزاد ہو گئے. پہلے تو حکومت انگریز کی حکومت چاہے کچھ بھی ہو مگر اس کا اثر دباؤ تھا، ڈسپلن تھی. یہاں کے بھی ختم ہو اور یہاں کے حکمرانوں نے جی بھر کے کی. اب وہ اس قدر بگڑ گیا معاشرہ کہ کس پہ الزام لگائیے، کس پر الزام لگائیے کہ آج کل مسلمانوں کیسے، وہ تو کہتے ہیں مسلمانوں کے نام نہ، خدا کے لیے مسلمان کا نام بڑا عزت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت معزز فرمایا. یوں کہو کہ ہم پاکستانی مٹ گئے برباد ہو گئے کہ پاکستانیوں نے آزادی پا کر اس کا بڑا غیر صحیح مسئلہ کیا. غلامانہ انداز سے زندگی بسر کرتے رہے اور ایک اور موڑ لی انہوں نے غلامی کہ جلد سے جلد اس کو ترقی ہوا بھی ہے کہ اس 32 سال کے اندر کراچی پاکستان میں ہزاروں کارخانے، ہزاروں سرمایہ دار پیدا ہو گئے. جہاز رانی کا کتاب، ہوائی جہاز، بحری جہاز اور تجارت گاہیں بہت کھل گئیں، منڈیاں کھل گئیں. مگر اس آزادی کے ساتھ ساتھ اسلام اور مذہب ختم ہوتا چلا گیا. اس کا تحفظ نہیں ہوا. اس طرف تو تحفظ ہوا کہ قرضے لے لیے، امریکہ نے قرضہ دے دیا، انگلینڈ نے دے دیا، جاپان نے دے دیا، روس نے دے دیا، کارخانے بن گئے، انڈسٹریز ہو گئیں، امپورٹ ایکسپورٹ ہونے لگا جہاز پر. یہ تو سب کچھ ہوتا ہے نہیں جس بنیاد کے لیے اسلام تو اس کا کسی نے تحفظ کیا کرتے بلکہ اس کا اور جی بھر کے برباد کیا. اور خصوصاً جو بڑے اچھے ذرائع وسائل ہو سکتے تھے ریڈیو ٹیلی ویژن کے، انہی نے گھر گھر برباد کر دیا، گھر گھر برباد کیا. میں نے سنا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بڑی پابندی لگا رکھی. بہت ہی محدود چند گھروں میں ہوں گے. یہاں تو آپ ہر جھگی والے کے پاس ریڈیو دیکھ لیجیے. تو جب اتنی آزادی ہو جائے تو بھائی کون اس کے اوپر بندش ہو. اب الزام کس پہ لگائیے؟ کوئی الزام کے پاس نہیں. تو معاشرہ بدل گیا. اب اتنے مدت ہونے کے بعد، اتنی کرسیاں الٹ پلٹ ہونے کے بعد ایک مرد غیر سامنے آیا ہے جس کے اندر حوصلہ بھی ہے اور حوصلے کے ساتھ ساتھ ہمت بھی ہے اور اپنی تقریر و تحریر میں اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. میں خدا کرے اللہ تعالیٰ کی احنت نصرت فرمائے. ہمارا کام بہت بگڑ چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے. سب سے بڑی چیز قانون ہے، ضابطہ ہے. اب ادھر آؤ. تو بھائی تھوڑی سی آپ پیچھے ذرا تھا تھوڑا تھوڑا.
میں بغیر متوقع لگا اطلاع کر دیا اپنے آپ سے میں کیا کر رہا تھا. تو یہاں تو یہ دنیاوی لحاظ سے حیرت انگیز لاکھوں مکان بن گئے. اتنا بڑی مملکت اسلامیہ شاید دنیا میں کہیں نہ ہو. شہر جیسا کراچی ہے سب مسلمان آبادی سب. لیکن غیرت کی بات ہے کہ آزادی ہم کو بھی ملی اور بھارت کو بھی ملی. بھارت نے فوراً تعمیری کام شروع کر دیا اور یہاں تقریبی کام شروع ہو گیا. ایسے ایسے بدعقیدہ زندیق لوگ سامنے آئے صاحب اقتدار کہ انہوں نے دل کھول کے بربادی کی. وہاں انہوں نے اپنی نیشن بلڈنگ قوم میں دی. تو یہ خزاطہ ہے حیات مملکت کا، حیات سیاست کا. کہ کسی قوم کو برباد کرنا چاہو، غلام بنانا چاہو، اس کی زبان بدل دو، اس کا لباس بدل دو، اس کی تاریخ بدل دو، غلام ہو جائے گا. انگریز نے تسلط پاتے ساتھ ہی یہی کام کیا ہندوستان میں. آتے ساتھ ہی اس نے رفتہ رفتہ تعلیم گاہوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. تمام ہندوستان بھر میں یو پی میں بنگال کے جتنے لوگ تھے ان کو پہلے تعلیم زیادہ میں سب بنگالی. اسٹیشن ماسٹر اور ہر شعبے میں بڑا افسر جو ہوتا تھا بنگالی کا یا انگریز ہوتا تھا. تو انہوں نے آتے ساتھ ہی زبان بدلنا شروع کر دی، لباس بدلنا شروع کر دیا، تاریخ بدلنا شروع کر دی. مسلمان ناآشنا ہو گئے اپنے مذہب سے اور غلامی ذہنیت ان کی تھی. میں پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ مسلمانوں کو وجود قائم رکھنا تھا، دستگاہیں قائم ہوئی، دارالعلوم قائم ہوئے، تبلیغی جماعتیں قائم ہوئی، یہ کچھ ہوتا رہا. لیکن بھارت نے جو کام کیا تعمیری وہ یہ تھا کہ اس نے فوراً اپنا لباس بدل لیا، قومی لباس بنا لیا، قومی زبان بنا لی ہندی، اور تاریخ بدلنے کا سلسلہ شروع کر دیا. تو وہ ان میں تو آثار زندگی نمایاں ہونے لگے. یہاں تینوں چیزیں ہم نے فنا کر دی. اب آپ الزام کس پہ لگائیں؟ بالغ بھر کا بچہ ہوا، ہوش سنبھالا تھا، بولنے لگا، بس ماں باپ نے جلدی سے اس کو ٹائی بنائی، بشرٹ بنایا، نکر بنایا، ایک بستہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو چلا گیا. اب وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بے سے بندر اور کاف سے کتا، اور یعنی انگریزی میں سی سے کیٹ اور ڈی سے ڈاگ، اور یہ پڑھانا شروع کر دیا. اب وہ یہ پڑھتا رہا بیچارہ. اسے کیا معلوم، نہ اللہ کا نام معلوم، نہ رسول کا نام معلوم. اب پہ اور قیامت ہو رہی ہے، اسپتالوں میں زچگی ہوتی ہے، بیشتر حصے میں اذان دینے کا موقع نہیں ملتا. جن لوگوں کو خیال ہے وہ تو کسی نہ ورنہ فوراً ہی وہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں بچے کو، اور جس حالت میں چلے ایک یہ قیامت. پہلے اذان کی آواز تو مسلمان بچے کے کان میں ہوتی تھی، اب اس سے بھی سنا محروم نہیں ہونے لگی. میں کہتا ہوں مرثیہ کہاں پڑھیے گا؟ تو یہ جو تعلیم گاہوں سے نکلتی ہے فوج، یہی اسمبلی میں ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، مجسٹریٹ ہوتے ہیں، وہی کتا بلی ان کے دماغوں میں دوڑا کرتا ہے. وہ کیا جانے اللہ کے رسول. اب الزام کس پہ لگاؤ؟ تعلیم گاہیں ایسی ہوتی. اور قیامت بر قیامت جو مسلمان کے نظریات سے بالکل تباہ کن ہے وہ مخلوق تعلیم کر دیا. کھلا ہوا تصادم جوانی پہ، بالکل بے باکانہ، کوئی روک ٹوک نہیں. بھائی اسلام نے تو ان چیزوں پہ بندش لگائی تھی، تم نے وہ بند توڑ دی. اب الزام کس پہ لگا رہے ہو کہ مسلمان ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں تجارت گاہیں ایسی ہیں. جب تعلیم گاہیں تمہاری بنیادی خراب ہو گئی، ان کی بنیادی برباد ہو گئی، تو پھر اب الزام کس پہ لگایا جائے؟ میں نے تو جن لوگوں سے میرا معاملہ ہوا ہے، سابق اقتدار لوگوں سے، میں نے کہا جب تک تعلیم گاہیں درست نہ کی جائیں گی ہرگز کسی پہ الزام نہیں لگایا جائے. برباد ہوتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور آزاد ہو گئے. اب تو آزادی انتہا کو ہو گئی. بھائی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو. بڑا وہ وسائل و ذرائع جس سے تبلیغ کی جا سکتی ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں. ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبار ہیں، صحافت ہے. اگر یہ اپنا رخ بدل دیں، یہ تعلیمیں صحیح کرنے لگیں، تو پھر بھی مسلمانوں کی حالت زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ آلات بھی فواہش و منکرات کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. وہاں بھی ناچ گانا بجانا اور فواہشات منکرات اور یعنی شے
تب الزام لگاتے ہوئے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی پاکستانی ایسے ہیں. بھائی پاکستانیوں کو تعلیم کہاں ملی؟ ان بیچاروں کو ہوش ہی نہیں آیا, برباد ہو گئے. آزادی آزاد ہوتے ساتھ ہی گرفتار ہو گئے. کیا گرفتاری؟ تو بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائیں گے. اور اب ایک مرد غیب اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی ہوا ہے. جب انقلاب آیا ہے, یہاں بھی انقلاب آیا ہے, صرف ایک واحد ہستی سے آیا. تڑپتا ہوا دل اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں, اور وہ زبان بن جاتی ہے تڑپتے ہوئے دلوں کی. ہمارے سامنے موجود ہے. جناح کیا تھی؟ کون جانتا تھا جناح؟ مگر اللہ تعالیٰ کو اس سے کام لینا تھا. ارے وہ جناح کہ جس کے کوٹ پتلون مشہور تھے کہ بالکل انگریز مزاج آدمی تھا, گویا پیدائشی اس کی انگریزیت میں تھی. اور اسی نے کسی زمانے میں یہ کہا تھا, کسی زمانے میں کانگریس میں کوئی بمبئی میں قرآن شریف کا حوالہ دیا, کہا اس کتاب کو اوپر رکھ دو, 1400 برس پرانی کتاب ہے, اس کا اس وقت کوئی یہ جناح صاحب وہ تھے. مگر اللہ تعالیٰ جس سے کام, اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایسی ہدایت دی کہ ایک ایسا سا بمبئی کا آیا سامنے کہ جو تڑپتے ہوئے دلوں کی آواز بن گئی. تو اس کی ایک آواز کے اوپر بنگال اور پشاور اور سرحد اور بلوچستان سب ہم نوا ہو گئے, کیونکہ دل کے اندر تڑپ تھی. کوئی زبان ترجمان نہیں تھا, کوئی ترجمان جو بن گیا وہ, تو سب نے اس کو لبیک کر دی. تو بھائی جب انقلاب آیا ہے ایک فرد واحد سے آیا, جماعتوں سے نہیں آیا, تنظیموں سے نہیں آیا, صدر و سیکریٹری جماعت بننے سے نہیں آیا. جب آیا تو ایک تڑپتا ہوا, کہیں بھی دکھ لی تاریخ تمام آپ کا شاید کہ جہاں بھی انقلابات آئے ہیں تو ایک تڑپتا ہوا دل آتا ہے. وہ سب جناح صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ ہدایت دی کہ اس سے کام کے لیے لاہور میں ان کا جلوس نکل رہا تھا. بچا لیا میرے ہاتھ میں, آپ نے بچا لیا بہت, وہ نفون ہو جاتا. جزاک اللہ. لاہور میں اس کا جلوس نکل رہا تھا, پھول برسائے جا رہے تھے, کھلی ہوئی گاڑی پہ جا رہا تھا. تو ایک صاحب بیٹھے تھے قریب, ان کا آج تو آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ کا ایسا جلوس نکلا ہے کہ شاہان مغل کا بھی نہ نکلا ہوگا. تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. ان کا پیش ہے, میں خوش ہو رہا ہوں بے شک. کیوں؟ جو لوگ میرے ساتھ اظہار کر رہے ہیں, میں قسم کھاتا ہوں میں ان کا سچا ہوں, ان کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں گا, میرے اپنے مرکز سے نہیں ہوں. تو یہ اس کا جذبہ تھا. اس میں مسلمانوں کی خیرخواہی کا جو عزم کر لیا تھا, ہندو کانگریس اور برٹش کانگریس دونوں کے دماغ معطل ہو گیا اس کے آگے. اس کے عزم کیا عزم یہ تھا, جب عزم تھا کسی وجہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عزم حاصل کیا تھا. تو بھائی منتظر ہو کس مرد غیب کا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, تو کوئی ایسی مرد غیب آ جائے. اور صورت اللہ حالات ایسے ہیں کہ مجبوری زبان, دل تڑپتا ہے زبان پہ آدمی, دل میں تڑپ ہے, مگر کیا کریں, مجبوریاں چاروں طرف سے ہے. میں نے ایک دن سوچا, یہ ایسی جیسے آپ سے لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں, ہم کیا کر سکتے, ہمارے اختیار میں ہے. نہ ہم صاحب اقتدار لوگوں میں ہیں, نہ ہم صحافیوں میں ہیں, نہ ہم اہل تقریر میں ہیں, نہ ہم باہر میں. یعنی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ہم آپ سبھی اس میں ہیں. سواری زبانیں بند ہیں, محدود ہیں, دائرے ہمارے آپ کا مرد محدود ہیں. اور حالات بس سے بدتر ہوتے دیکھ رہے ہیں. خاندان بگڑ رہے ہیں, ہر جگہ ابتری ہو رہی ہے, خود سری ہو رہی ہے علاقہ میں, دہشت میں ڈاکے پڑ رہے ہیں, چھٹیاں ہو رہی ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. کیا کریں, اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مشیت. یہ لفظ ہماری زبان پہ آیا کہ اللہ کی مشیت ہے, اور حقیقت بھی ہے. تو ہم نے کہا کہ اگر اللہ میاں نے ہم سے پوچھا حشر میں کہ تم نے کیا کام کیا, محسوس کیا
ذکر کیا کیسا ہے، ایسی حالت ہے، ایسی ہے، تم نے کیا کام کیا کہ اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مزدور تھے، آپ کی مشیت جاری، اچھا ہماری مشیت کے لیے پھر ٹھہر گیا کہ اللہ نے ہماری مشیت پہ راضی تھی. اور تم مانا کہ تم بے بس مانگی، تمہاری ہستی کیا زر ہے بے مقدار، مگر تم ہم پر ایمان لائے تھے تو تم نے ہماری مشیت پہ راضی کیوں ہو گئے؟ تم جو مشیت کے ہماری ناراضگی نامرضیات کی ہو، اس مشیت پہ تم کیسے راضی ہو گئے؟ یہ مشیت جو ہماری جاری تھی وہ تو ہماری رحمانیت کی نہیں تھی، وہ تو غضب کی تھی، تم نے اس پہ کیسے کر دیا کہ تم راضی ہو گئے مشیت پہ؟ تمہارا ایمان کے تقاضا کیوں نہیں اس پر پورا؟ بے ذکر خیر انک علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، آپ کی شان ہے، آپ بدل دیجیے اس کام سے. آپ تم تو انفرادی طور پہ اتنا تو کہہ سکتے تھے، انفرادی طور پر تم ہم پر ایمان لائے تھے تو تم کیا جانتے ہو؟ ہماری تو وہ قدرت ہے کہ اگر ایک بھنگا جو میری مخلوق ہے وہ یہ کہے کہ میں آپ کی وحدانیت و قدرت کا اس قدر قائل ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ زمین کو آسمان و آسمان کو زمین کر دیجیے، تو بے شک آپ کی قدرت میں ایسے ہی آپ ضرور کر سکتے ہیں. اس تک کو میں نے حق دیا کہ وہ ایسی محال دعا بھی مانگے، کیونکہ جانتا ہوں میں ایسی طرح قدرت. فبہت الذی کفر، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمارا خدا ادھر سے سورج نکالتا ہے مشرق میں، تم بھی نکال، فبہت الذی کفر، اس کا کوئی جواب نہیں کسی. جب یہ قدرت سے سامنے آ جائے تو تم کو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے تھی. تو ہمیں تنبہ ہوا بہت، ہم نے بھائی ہمارا انفرادی طور پر یہ ہے کہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو ان کی قدرت یہ ہے کہ ایک شخص واحد کی دعا قبول کے سارے عالم کے نظام بدل، کوئی مجبوری نہیں. اور انہوں نے ہر فرد کو اپنی مخلوق کو حق دے دیا کہ مانگو ہم سے، ہم مدد کریں گے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو ہم کو بھائی چاہے جیسے بھی ماحول ہو، چاہے جیسے بھی مجبوریاں ہوں، چاہے جیسے بھی زندگی رات کا دور ہو، ہمیں آپ کو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضرور دعا مانگنا چاہیے. بس ہمارا آپ کا سوا تو یہ دعا مانگو، اسی میں پناہ. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ تم دعا مانگو. چنانچہ کلام اللہ میں بھی، کلام رسول میں بھی بہت سی دعائیں اس طرح کی تعلیم کی گئی کہ بھائی مانگا کرو. یہ مت دیکھو کہ کیسا، یہ دیکھو کہ کس سے مانگے، کس قادر مطلق کی طرف تمہارے ہاتھ اٹھے، اس سے مانگو. اور اس کو مت کر دیکھو آنے واحد میں جب چاہیں بدل، ایک جناح کیا 10 جناح پیدا کر دو، ایک انقلاب کیا بہتر سے بہتر انقلاب کر دو. آج مانی صاحب کو سست معلوم ہو رہے ہیں آپ، زیادہ محنت کی دماغی ایسے تو سستی ہے. تو کیا نمبر کیا ہٹ کیا آ سکتی ہے. باتیں سستی والی ہو رہی ہیں، باتیں ذرا سستی والی ہو رہی ہیں نا. چستی والی نہیں ہے، آپ نے بڑی اچھا بھائی چستی والی باتیں کرو. نامید ہر مواش کے زندان بادہ نوش، ناگا بیا خروش. اللہ کے ایک بندہ بھی سربستی ہو جائے عالم امکان، جب ان کے اختیار میں سب بدلتے. ہمیں آپ کو اپنا حق بندگی ادا کرنا چاہیے. ہم کو اسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا. مشیت تو نہیں کی، خالق خیر بھی وہی ہیں، خالق شر بھی وہی، لیکن انہوں نے کہا کہ شر سے پناہ مانگو اور خیر طلب کرو. ہمارے لیے اسی میں خیریت ہے کہ شر سے پناہ مانگو انفرادی طور پر. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ اب اجتماعی طور پر تبلیغ کا وقت نہیں رہا. اب تو انفرادی طور پر جو تم سے بنے کرتے رہے، ہر شخص انفرادی طور پر اپنے ماحول میں تقریم کرتا رہتا ہے. بس اتنا ہم اتنے مکلف. تقاضۂ وقت کو دیکھیے، نزاکت وقت کو دیکھیے، اور اللہ رسول بتائی ہوئی تدابیر کو دیکھیے، اس کو استعمال کیجیے.
چھپرایا تھا؟ ہاں آج بھی آیا سنا، 2 قسطوں میں سنا نکالا ہے بہت اچھا، بھائی، بڑا اچھا ہوا ہے۔ نمایاں کر کے چھاپا ہے۔ ہاں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تبلیغی منصوبے سے سرکاری الفاظ ہیں، وہ خواب بیان کرنے والا تو ایک واسطہ ہے، اور اس کے بیان کرنے کے بعد ہی اس کی تشہیر ہونا شروع، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے کام لے گئے تو وہ معلوم یہ ہوا وہ لانڈھی میں ہے، امام ہیں وہ صاحب خدمت ہے جنہوں نے خواب دیکھا، کچھ ان کے آثار سے، کلام سے، بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب خدمت ہے، اس لیے ان کو یہ خواب دیا اور ان کو اسی لیے تنبہ بھی کیا کہ تم نے کیوں نہیں اعلان کیا، کیوں نہیں اعلان کیا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب خدمت تو انکار ہے نہیں، ہر جگہ ہوتی، تو ممکن صاحب خدمت انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ میرے پاس کیوں آ گئے؟ یہ مجھے حیرت اندر حیرت ہے کہ میں لاندھی کے، کہاں پشاور کے رہنے والے کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں آئے، بہت سے آپ کے دارالعلوم پہنچتے، نیو ٹاؤن پہنچتے اور مدارس پہنچتے، کسی پاس میں میرے پاس کیوں آئے؟ معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ کو کچھ ایسی طرح انتظام کرنا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خواب بیان کر دیا، کیسٹ والے نے اس کو معلوم کر دیا، تحریر والے لانے تبدیل کر دیا، تحریر چھپی کتاب یہ چھپی، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ ابراہیم بابانی سنتے تھا کہ اس نے یعنی درد تھی اس کے دل میں کہ یہ اعلان پہنچایا جائے، ان کے 50,000 چھپا دیا۔ اب وہ 50,000 تمام ملتان کا، تمام پاکستان بھر میں تقسیم ہو گیا، گھر گھر تقسیم ہو گیا، اخبار میں آ گیا۔ اب اس کو تو 85,000 ہے، اس کو تو 2.5 لاکھ آدمی پڑے۔ تو یہ طریقہ ہے نہیں جانور رہا ہے ہمارے آپ کو حیرت ہوتی، اتنی جلدی اس کی تشہیر کیسے ہوگی؟ اسی پہ ایمان لانا پڑتا ہے کہ اللہ میاں کی مشیت کو منظور یہ تھا۔ بھائی جہاں یہ خواب ہے یہ خواب اور بھی سن لو۔ یہاں ایک شخص ہیں جدے میں، قادر اللہ نام ہے ان کا، ہم سے ملتے ہیں جاتے ہیں، جب آتے ہیں مل لیتے ہیں، جب جاتے ہیں ملتے ہیں۔ تو ملتان گئے ہوئے تھے مریم ڈالہ کے ساتھ پچھلے میں، تو انہوں نے مجھے بتایا، خط بھی بھیجا کہ رائے گنج میں وہاں جلسہ ہو رہا تھا، تو مریم ڈال سے ان کا چلو دیکھیں، نہیں خیال تھا ان کا لاہور میں تھی یا ملتان میں، کہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مریم ڈال سے کہا کہ چلو رائے گنج چلیں، تو خیر ایک کار منگائی گئی، اور کار منگانے کے بعد ہم لوگ اسے چلے تھے کہ 2 اجنبی شخص آئے، اجنبی شخص، انہوں نے کہاں جا رہے ہو؟ ان کے ڈرائیور جا رہے ہیں، ضرور جاؤ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور دعا کر رہے ہیں مسلمانوں کے واسطے، جاؤ ضرور جاؤ، اس میں شریک ہو جائے۔ بھائی یہ بشارت ہے۔ تو حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں جو کہ جس صورت سے دعا کی۔ اب یہ صاحب رویا یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے اپنے غضب کو ہٹا دیا ہے، ایک پہاڑی ہے یہاں جس پہ اس وقت سانپ بچھو برس رہے ہیں، خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ مجھے حکم نہیں، میں بتاؤں گا نہیں کہ کون سی پہاڑی ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، یا آپ یہاں سے ہٹا کے اب ایک جگہ پر اس کا نظر پڑا تو سانپ بچھو مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب میرے پاس پھر پرسوں 3-4 روز بھی تشریف لائے ہوئے، پھر وہ مغرب کا وقت قریب تھا، 2 سال بعد کی ہوئی، میں نے کہا یہ خواب جو بیان کیا گیا سنا آپ نے، میں نے تحریر کیا ہے، صحیح ہے، تصدیق کرتے ہیں آپ کے یہی الفاظ ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے تصدیق کر دی۔ بس میں اتنی چاہتا تھا کہ صاحب روایہ سے تصدیق کرا لوں، میں نے کچھ الفاظ زیادہ کم تو نہیں کیا، انہوں نے تصدیق کر دی کہ ٹھیک بہر کیا ہے، چاہے جو کچھ ہم کو اپنے عاقبت سے ڈرنا چاہیے، اپنی حالت سے ڈرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کی عافیت طلب، بڑی گراں قدر چیز ہے، عافیت سوز کام ہو رہے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے ہر مسلمان نماز کے بعد دعا مانگا کرو، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لیجیے، اپنے قہر سے بچا لیجیے، یا اللہ ہمارے اعمال شامت اعمال ہم سے دور کر دیجیے، آپ ہادی مطلق ہیں، ہدایت دیجیے، اس قوم کو برباد نہ کیجیے، یا اللہ یہ آپ کے نام لیوا امتی ہیں، یہاں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دیر عربی پہ چل گئے ہیں، ماحول سے مروب ہو گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں نے انہیں تباہ برباد کر دیا ہے. تو یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، مشیت آپ کی ہے خیر کی، آپ خیر کا معاملہ فرمائیے، عنوانات خیر پیدا فرما دیجیے، اسباب خیر پر ذرائع خیر فرما کر دیجیے. ہماری حمایت نصرت میں ہر مسلمان کو دعا مانگنا چاہیے اپنے لیے. میں انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کا کام اللہ سے رجوع ہونے میں اب جس کی چاہیں تو آپ نے کر لیں، ان کی مرضی. کچھ ہیں واقعات بھی ایسے تاریخی پڑھے ہیں کہ جب بات غیر عربی ہو گئی تھی تو ایک مسلمان بھی رو دیا ہے، درد لگانا شروع کیا اور انقلاب آ گیا. یہ حسن حسین کا جو جمع ہوا ہے اس کا بھی واقعہ کچھ ایسی ہے. جب حسن حسین نامی اس کا کہ چنگیز خان تھا یا کون تھا وہ جی تاتاری تھے، انہوں نے آ کے تمام قتل عام کرنا شروع کر دیا. تو کچھ لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے چار دیواری کر لی اور اس کے اندر سامان اپنے کر لیا اور اس کے اندر رہنے لگے. اور سبوں نے کہا کہ بھائی سوائے اس کے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، ان کی مانگی ہوئی دعائیں جمع کرو. تو سب جمع جس میں بڑے بڑے عالم تھے، اس سے بڑے بڑے صوفی تھے، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا. جمع کرنے کے بعد شاید جمعرات کا یا خود کا دن تھا، سب نے دعائیں مانگی. سے زیارت ہوئی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ آئے تو آپ متردد تھے، آپ نے بھی ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. وہ بس کہا خود ہاتھ اٹھانا تھا کہ انقلاب آ گیا، قبول کر لیا. تو چند لوگ بھی اگر دعا کریں استغفار کریں تو ہو سکتا ہے. اور وہ تاتاری جو تھے وہ وہاں پہنچے تو ان کے یہاں کچھ حیضہ وغیرہ پھیل گیا تھا بیماری. تو کسی طبیب وغیرہ کی تلاش میں تھے، اس شہر میں کوئی طبیب ہو یا دواخانے ہو. کسی نے کہا بھائی یہ بنا لیے لوگوں نے، اس کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں. تو انہوں نے سنگینوں سے آ کے دیواریں توڑ دی، وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کچھ سپاہ سے لوگ بیٹھے. اب یہ لوگ ڈرے کہ ہمارا قتل عام ہو جائے گا. وہ لوگ معروف ہو گئے اور ان کہا کہ آپ لوگ کون ہیں، کیا ہے، ہم کس تلاش میں آئے تھے. ان کے بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے، یہ ہے ایمان والا. تو مجھے یاد نہیں قصہ. تو انہوں نے کہا ہم اپنے سردار کو بلانا ہے. سردار آیا. اس نے کہا وہ بھی معروف ہوا. اب یعنی برداشت ہدایت ہو رہی تھی تو دعا ہو چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبول ہوئی تھی، حضور کی مانگی ہوئی دعاؤں کے واسطے تھے. اس نے کہا آپ کا بڑا اچھا دین ہے، آپ کا بڑا اچھا مذہب ہے آپ کا، کیا ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں؟ ان کا مسلمان کیا، ان کا میرا اس کا نام عثمان رکھا گیا. اور اس کا اب ہم بتاؤ کیا کریں. ان کا جو کر رہے یہ کرو، لوٹ مار کر رہے تھے، اب اللہ کے لیے تبلیغ کرو. عثمان کا نام ان کا کہتا ہے اب جاؤ اللہ کے نام کی تبلیغ کرو، اشاعت کرو اسلام. چنانچہ وہ نکلا اسی اپنے قسطنطنیہ فتح کیا تھا. تو اس فتح کرنے کے بعد دولت عثمانیہ نام کا ہے، آج تک کہا جاتا ہے. یہ ترکی سلطنت جو ہے یہ آٹومن امپائر کہلاتی ہے، دولت عثمانیہ. بھائی اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس صورت سے چاہیں کریں. ارے ان کی قدرت لامحدود ہے. میں کہا نہیں ایک بھنگا بھی ایک کہے کہ آپ کی قدرت ایسی ہے کہ آپ زمین کے پاس ان کا ہم بے شک کر سکتے ہیں. تیرا کہنا مان لیا لیکن ہم اپنی سنت نہ بدلنے کے بعد کہ بھائی ہمارے آپ طور پر انفرادی طور پر مجبوری کے ساتھ معذوری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہم کو فتنوں سے بچائیے، قیامت کے فتنوں سے بچائیے، شر سے بچائیے. ہم تحمل نہ کر پائیں گے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہم سے نہ ہو، ہم قصوروار ہیں. واعف عنا، معاف فرما دیجیے ہمارے. واعف عنا میں بھی اللہ نے ایسی رحمت رکھی ہے کیا کہ واعف عنا کہا واعف عنی تمام شریک کر لو، ان کی سارے عالم امکان کو شامل کر لو. بس واعف عنا کے اندر ان کی قدرت ہے. سارے عالم امکان جو ہے سب کے لیے تصور کر کے چل دو تو واعف عنا
وقت پھر لینا. جب خود فرما رہے ہیں تو مہرت بھی بناتے جاتے ہیں کہنے والے کے واف ہونا وقت لینا ورحمنا انت مولانا کہہ کے حجت تمام فرما دی کہ تم خبردار وہم بھی میں نہ لانا. ہم کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ میں قادر مطلق فعال لما یرید ہماری شان ہے. یہ سب تم کو مہرت بنا دیں گے. اس کا ہمارے الفاظ ہیں. تم سب کے لیے دعا مانگو بھائی, سب کے لیے دعا مانگا کرو, اپنی عافیت کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے. بس ہم اتنی مکلف. اب دیکھو جس کی دعا قبول سے ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. انقلاب آئے گا, اچھا انقلاب آئے گا. نامید ہم مباش سوئے نامیدی مرو امید ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام نامیدیوں کا خلاقہ کر دیا کہ تم نامید اپنے حالات سے, اپنے ماحول سے, اپنے اثرات کو دیکھ کے مربوط ارے ہماری طرف رجوع کرو. ہم قادر مطلب ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم حقاً عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ حقاً عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ وعدے پہ وعدے فرما رہے ہیں. بھائی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دعا مانگو, ان کی نصرت مانگو, ان کی حمایت مانگو. انشاءاللہ نامیدی کی بات ہے. ہزار بگڑی ہوئی مشاعر میں سب بنا دیں گے انشاءاللہ. اور خلوص نیت جو ہے کہاں سے لائیں, اخلاص نیت کہاں سے لائیں. غفلت میں تو زندگی بسر ہو گئی. غفلت میں تو کھانا پینا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ میاں کے قانون ہو رہے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعُسْرَىٰ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو سختی اور پریشانی تک. یہ خلوص پیدا کرانے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں اللہ میاں. ان کی سنت یہ بھی ہے اپنے بندوں کو رجوع کرنے کی اپنی طرف. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو تنگی پریشانیوں بیماری میں تاکہ دل ملائے وہ اور دعا کریں ہم قبول کریں. چنانچہ ایسی ہوتا ہے کہ ایک دل ملا دعا کرتا ہے اور انقلاب آ جاتا ہے. یہ بھی سنت کہ جو غافل ہوتے ہو دیکھا جب اس نے دل کی تڑپ میں ہے کچھ کمی آیا اور ایک تیر جگر پر لگا دیا. جب دیکھا کہ ان کے محبوب کی امت غافل ہوتی جاتی اور ان کے طرح سے کسو رہا ذرا کسو ان کو تل ملائے ذرا اور تل ملا کے اپنے نبی کا واسطہ دیں ہم دعا کریں. یہ ان کے تو جب تک تل ملاؤ گے نہیں اور سہارا نہ ڈھونڈو گے ایک بڑے رہبر اتنے بڑی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے سبھی کچھ کر دیا ان کو ان کی امتی ہے ان کا واسطہ لیاؤ درمیان میں پھر دیکھو اللہ میاں کیا کرتے ہیں. علی عمران کے پاس سب بچے بھائی کرو اور یہ ہمارا دامن پکڑا دور کر بتا یہ صرف بخار خیز کے خود خدمت مشرق و مغرب خراب رجوع کرو کہ آپ کی امت ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں. اب رہ پر بھائی یہ دعا فرما دیجیے کہو انشاءاللہ انقلاب آ جائے. انقلاب کچھ کہو تو. جب یہ جہاد کا زمانہ ہے جنگ ہو رہی ہے تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے خواب کیا. حضور سرور کائنات کو اکثر لوگوں نے خواب میں آپ نے فرمایا کہ چند مسلمان بھی یہ مجھے خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ کے آبداری کریں اور دعا مانگیں تو انشاءاللہ سب رہیں گے. چند مسلمان تو بھائی چند مسلمانوں ہم لوگوں کو سعادت ہو جائے کہ مانگیں اللہ میاں سے تنہائی میں دعا مانگیں تضرع کے ساتھ ان کے رحم کی درخواست کریں ان کے خیر کی درخواست کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. ان کے وعدے سچے ہیں. انہوں نے کہا میں رحمت ہی رحمت کرتا ہوں. کیا ہے میرا رحم جو ہے رحمت جو ہے میرے غضب پر ہے. تو کہتے ہیں تو ہمیشہ رحمت کی طرف کریں. غضب اپنے آپ غضب اپنے خود بخود ختم ہو جائے گا. تم رحم کی طلب کرو گے ہم سے ہم غضب خود بخود. غضب تو تحتن ہے اور میرے خیال میں ابھی تدرم غضب اس لیے نازل فرماتے ہیں تاکہ بے چین و مجبور ہو کے تڑپو اور تڑپو کے رحم ہم پر رحم کیجیے. اب رحم فرمائیے تو غضب بھی قربان رحمت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھائی محفوظ ہو جاتا ہے.
جی جانے اچھی چیز جانی کہیں گے ہے بڑی خوشگوار کیا وقت ہوگا بھائی دیکھیے یہاں گنجائش ہے کم آپ لوگ مسجد چلے جائیے نوجوان جو لوگ جا سکتے ہوں مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیجیے بھی وقت ہے یہاں گنجائش کم ہے تنگی ہو جائے گی بس جو کوئی بد دعا کر لیجیے بس دعا کرنے کے لیے اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحم فرمائیے ہم آپ کے عاجز بندے ہیں ایسے ماحول میں ایسے معاشرے میں پڑ گئے ہیں کہ ہم یا اللہ ہمارے دین ہمارے اسلام سب خطرے میں نظر آ رہا ہے ہمارا مستقبل بہت تاریک ہے لیکن یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں ارحم الراحمین ہیں غفور الرحیم ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت یا اللہ یہ ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا اور نہ برداشت ہو رہا ہے شامت اعمال ہماری ہے اسے معاف فرما دیجیے یا اللہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ نبی کریم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ کے صدقے و طفیل میں اپنے ان کلمات کو ہمارے لیے قبول فرما لیجیے اس کا مورد بنا دیجیے ہماری پریشانیاں ہماری مجبوریاں دور فرما دیجیے ہمارے حالات بہتر فرما دیجیے اپنے غضب سے اپنے قہر سے محفوظ فرما لیجیے یا اللہ ہم عاجز بندے ہیں عز و نیاز کے ساتھ اپنے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کیجیے ہمارے اہل ویال پر ہمارے اہل محلہ پر ہمارے شہر والوں پر ہمارے ملک پر اور تمام عالمی اسلام پر یا اللہ جو لوگ بہت گئے ہیں ضالین مغضوبین کے دائرے میں چلے گئے ہیں آپ قادر مطلق ہیں پھر ان کو صراط مستقیم پر جائیے آپ ہادی مطلق ہیں اپنے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرمائیے یا اللہ اس کو ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے دوسری قوموں میں اس کو یا اللہ سرفراز فرما دیجیے ایمان کامل عطا فرما دیجیے اور ان کی نصرت حمایت فرمائیے آپ کے وعدے ہیں آپ مسلمانوں کو سچا ایماندار بنائیے اور ان کی نصرت فرمائیے ان کی حمایت ہم کو ہر طرح کے علامہ من خزي دنیا و عذاب الآخرہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا دیجیے رسوائیوں سے بچا دیجیے ذلت سے بچا دیجیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا اللہ ہم جو لوگ اس وقت ہماری پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں دشواریاں ہیں جو کچھ میں آپ علیم و قدیر سب رفع فرما دیجیے اپنے نبی رحمت کا صدقہ واسطہ ہم پر سب پہ رحم فرما دیجیے آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین بھیا کی نماز پڑھ لو مسجد میں چلے جاؤ مسجد میں چلے جاؤ